بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے کئی لوگ مریم نواز صاحبہ کو 12واں کھلاڑی ایسے نہیں کہتے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتی ہیں کہ مشکل میں کئی دفعہ گھری ہوتی ہے تحریک انصاف یا عمران خان صاحب ان کے دیگر رہنما، اور مریم نواز صاحبہ اپنی طرف سے کوئی بڑا گیم پلان لے کر آتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ تحریک انصاف کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے بلکہ وہ ایک سیاسی خودکش حملہ ہوتا ہے جو مریم نواز صاحبہ کر بیٹھتی ہیں، اور اب پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ان کا انٹرویو جو سلیم صافی صاحب کو انہوں نے دیا، اس میں کیا کیا چیزیں وائرل ہوئی، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو نون لیگ کے حق میں جا رہی ہو۔ جو فرینک پین والا قصہ ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، اسحاق ڈار صاحب کی تعریف آپ نے سنی ہوگی جس طرح انہوں نے کر دی، یعنی پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں ہر کوئی کہہ رہا ہے اسحاق ڈار صاحب نے معیشت کا بڑا فرق کر دیا، ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مریم صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو کمال کر دیا ہے، یہ تو ان کے کریڈٹ پہ بات جاتی ہے جو کچھ انہوں نے کر دکھایا۔ تو جناب اب مریم نواز صاحبہ سرگودا پہنچی، وہاں پر انہوں نے مارکی میں جلسہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام نہ کرتی کہ جس سے فائدہ تحریک انصاف کا ہو رہا ہو، لیکن اس حد تک چلی جائیں گی یہ تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ یعنی اسکرین کا استعمال انہوں نے کرنا تھا کہ جی عمران خان چونکہ اب یہ کام کرتے ہیں، اسکرین پر کوئی چیز چلاتے ہیں، کوئی ریفرنس، کوئی تاریخ کا کوئی بیان، کچھ اس طرح کی بات، تو لہٰذا مریم صاحبہ نے کیا کیا، انہوں نے حاضر سروس ججز جو کہ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس جو کیس ہے اس میں بھی موجود ہیں، ان دو ججز کی تصاویر چلا کر، ان کے نام لے لے کر ان کو بدنام کیا، ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا، نفرت دلوائی۔ پھر اس کے علاوہ جناب دیگر ریٹائرڈ ججز بھی تھے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی تھے۔ اب ان کے حوالی مریم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے لیے مشاورت ہو رہی ہے فیض حمید کی۔ آپ سوچئے کہ اگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر کسی بھی طرح سے آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آغاز ہی ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دور میں جو بھی ان کے ساتھ تھے، خاص طور پہ جن کا نام مریم صاحبہ نے نہیں لیا، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، کیا اتنے سال فیض حمید صاحب ان کی مرضی کے بغیر کچھ کرتے رہے ہیں؟ تو پھر تو کورٹ مارشل ان کو اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر قمر جاوید باجوہ نے نہیں کیا، جن کا نام بھی مریم نہیں لے رہی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی لیڈرشپ ان کے لیے تو اب وارے نیارے ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے کہ جناب کیا کیا باتیں ان کے لیے کہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، وہ تو بہت اچھے تھے۔ اچھا، اب باقاعدہ جوڈیشری کو تو الزام دے ہی نہیں تھی، لیکن اب آرٹیکل 6 کی اگر بات ہو رہی ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ پھر بہت سے لوگوں کے نام آ جائیں گے، اور پھر خود یہ ہوگا کہ نون لیگ کو لانے والے، بٹھانے والے، پی ڈی ایم کو چلانے والے، وہ سارے بھی پھر راز کھل جائیں گے۔ تو لہٰذا مریم صاحبہ نے ایک ہی وقت میں، کہتے ہیں ایک تیر سے کئی شکار، مریم صاحبہ نے ایک ہی جلسے سے اتنا کچھ کر دیا ہے اپنے لیے کہ اب آنے والے دنوں میں توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ تو واضح طور پر بنتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک سیشن جج کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، کوئی اعلیٰ عدلیہ کی جج نہیں، اور یعنی ایک گفتگو جذبات میں کہہ لیں جلسے میں وہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں، ان کی تصویریں ہیں، پوری پلاننگ ہے جس میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے پہلے عطا تارڑ رانا ثناء اللہ پوری پلاننگ کے ساتھ آگے سے آگے بڑھا جا رہا ہے، آگے سے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ثابت کر رہی ہے کہ پلاننگ کے ساتھ یہ حملہ ہو رہا ہے۔ اور اب اسی حوالے سے اب یہ بات اٹھ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور وہ ہائی کورٹ کے جج جو عمران خان صاحب کو تو توہین عدالت میں بلا رہے تھے، کیا مریم صاحبہ کو بلائیں گے؟ کیونکہ اب ان کے سینئرز کی تصاویر چلا کر ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، نفرت دلائی جا رہی ہے، ابھارا جا رہا ہے جس بات کو، آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے گی، یا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی اگر پھر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز اگر عدلیہ کے وقار کے لیے نوٹس نہیں لے سکتے، اس کے وقار کو بچا نہیں سکتے، تو پھر مستعفی ہو جائیں۔ کامران خان صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹر پر یہ بات کر دی ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب تھوڑا سا ذکر ہم یہ کر لیں کہ جناب اب یہ جو کرائسس بن گیا ہے اس میں اب دوڑیں لگ گئی ہیں۔ شہباز شریف سے آصف علی زرداری کی ملاقات ہے، دونوں رہنماؤں کی ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی ہے۔ سیاسی صورتحال پر جناب سے غور ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ آج خود نوٹس لے چکی ہے، اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر ہر صورت الیکشنز ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے واضح ریمارکس دے دیے ہیں کہ آئین کو ہم توڑنے نہیں دیں گے کسی صورت۔ یہ اب سپریم کورٹ کے لیے بھی یہ ریڈ لائن ہے کہ 90 دن سے اوپر نہیں جا سکتے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، آئین کو توڑنے کے ہم کسی صورت حق میں نہیں ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کی تاریخ کس نے دینی ہے۔
اب ہو یہ رہا ہے، حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، دیر کی جائے. اچھا، اس میں مختلف ججز کے ریمارکس بھی سامنے آ رہے ہیں، اور چاہے منصور علی شاہ صاحب ہوں، ترمن اللہ ہوں، وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھنا ہوگا جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، کیا ایک سیاسی رہنما کے کہنے پر کیا وزیر اعلیٰ اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے. یہ ریمارکس بھی ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا اگر اسمبلیاں ہی غلط تحلیل ہوئی ہیں تو پھر اسمبلیاں بحال کرنی ہوں گی اور پھر کرائسس سے ملک نکل آئے گا. یہ بات بھی ہو رہی ہے. پھر ایک اور جج صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ 2 ججز ہیں جن کی بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک جج جن کی آڈیو آئی ہے ان کے کہنے پر یہ از خود نوٹس لیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا بھی چیف جسٹس نے وہیں پر سماعت میں بتایا کہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے، کیونکہ جو درخواستیں آئی تھیں اس کے بعد صدر نے بھی تاریخ دے دی ہے، تو اب وہ چیزیں پرانی ہو گئی. اب تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، ہمیں جلدی فیصلہ کرنا ہے اور ہم کوشش کریں گے. اب کل بھی سماعت ہوگی، اس چیز کو نمٹائیں گے. ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ 90 دن کے اندر الیکشن ہر صورت کروانے کے لیے تیار ہے، یہ جو خبریں چلوائی گئی ججز میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی چھوڑ کر جا رہا ہے بینچ کو، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی ہر کوئی اپنا اوپینین دے رہا ہے، ریمارکس دے رہا ہے. اب جب فیصلہ آئے گا تو پتہ لگے گا. اب میں اس پہ ایک بڑی بنیادی چیز جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں او سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور جناب یہ فیصلہ جو ہے یہ تو عمران خان کے خلاف ہی نظر آ رہا ہے. تو دیکھیے فیصلہ تو آ لینے دیجیے. اور اس میں ایک چیز میں عرض کر دوں، اگر مریم صاحبہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے جن ججز کو ساتھ ملا لیا ہو، جن کے فون ٹیپ کر لیے ہوں، ریکارڈنگ آ گئی ہو، تو ان کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا فیصلہ دیں گے. یہ جو مریم صاحبہ حملے کر رہی ہیں ججز پر یا سپریم کورٹ پر، یہ کس لیے کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ گارنٹی نہیں ہو سکی کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. وہ ججز جو ہیں وہ مینج نہیں ہو سکے سپریم کورٹ کے ہم سے، اس وجہ سے وہ حملے کر رہی ہیں، ورنہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. مینج ہو گئے ہوتے، ان کو پتہ ہوتا. آپ دیکھ لیجئے کئی ایسے فیصلے آئے ہیں ریلیف پر ریلیف ان کو اتنے ملے ہیں، وہ نہیں بولی. اسی لیے بولی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سب پتہ ہوتا ہے. اس دفعہ ان کو پتہ نہیں چل رہا. ہو سکتا ہے ان کے حق میں آ جائے، ہو سکتا ہے ان کے خلاف آ جائے، ہو سکتا ہے 90 دن سے معاملہ نظر ضرورت ہی ایک دفعہ دوبارہ ہو جائے اور آگے چلا جائے. اب تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوال اٹھائے گئے ہیں، چیف جسٹس نے 3 سوال کیے تھے کہ جی وفاق اور صوبائی حکومتوں کا کیا دائرہ اختیار ہے، وہ کتنی مدد کرے چیف الیکشن کمیشن کی، پھر یہ تاریخ کس نے دینی ہے 90 دن کے اندر اندر جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے. تو بہت سے سوالات دوسرے ججز اٹھا رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں. تو اگر اس میں گئے تو 90 دن سے اوپر چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے ایسا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کا کہہ دیا جائے، چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر طارق بندیال صاحب تو واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں. تو دونوں طرح سے فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن مریم صاحبہ کی بکلاہٹ اور غصہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ تو ان کو گارنٹی نہیں ابھی تک مل سکی. اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نہ ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے، میں آپ کو یہ ریڈ لائن مٹا کر دکھاؤں گا. وہ بار بار کہتا رہا میں باہر نکل آیا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن وہ نہ سمجھ پائے. یہ جو شعور کا جن بوتل سے باہر آیا ہے یہ اب واپس نہیں جائے گا. عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کو جس طرح آگے بڑھا رہے ہیں اس کی کامیابی وہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ مریم صاحبہ نے ججز کے بھی نام لیے ہیں اور ان کی تصویریں بھی چلائی ہیں، سازشی ٹولہ بھی کہا ہے. انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پھینک دیا، اب ادارے جو ہیں یہ فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، باقی سارے ادارے فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لے رہی ہیں اور بتا بھی رہی ہیں کہ وہاں فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف جانا ہے، لیکن کچھ ججز ہیں، عدلیہ ہے، وہ یہ گند کا ٹکڑا اٹھا رہی ہے. تو واضح طور پر پوری عدلیہ کو بدنام کر رہی ہیں اور یہ بھی ثابت کر رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے ساتھ میں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، وہ بہت بڑا الزام. اور کہ جی وہاں تو ہماری کہانی فٹ ہو گئی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف سپریم کورٹ رہ گئی ہے وہ نہیں مینیج ہو رہی. یہ خود وہ اعتراف کر رہی ہیں. اور پھر یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پرانے ججز کا نام، اس میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں. انہوں نے آصف سعید کھوسہ کا نام لے دیا کہ یہ ملے ہوئے تھے، ساکن نثار تھے. آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ میرے پاس پنامہ کیس لے آؤ. وہ آصف سعید کھوسہ تو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، انور عزیز جمالی چیف جسٹس تھے، انہوں نے نوٹس لیا تھا. اور پھر بعد میں اس وقت انور عزیز جمالی صاحب تھے، بعد میں پھر ساکن نثار صاحب آئے تھے، پھر آصف سعید کھوسہ صاحب بینچ کا حصہ بنے تھے. تو بہرحال انہوں نے اپنی منطقی جھاڑ دی، وہ فیکٹس بھی غلط بول گئی. تو اب اس میں تو ایک کلاسیکل کیس بن رہا ہے توہین عدالت کا، جس سے ان کی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. اور ایسے وقت میں کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے، اب خود سپریم کورٹ پر حملہ کر کے، ججز پر حملہ کر کے انہوں نے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. کیونکہ خود کامران خان صاحب کی اگر بات کریں، سینئر صحافیوں کی بات کریں، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سر منڈواتے ہی اولے پڑے. 3 ہفتے پرانے اٹارنی جنرل آف پاکستان شہزاد عطا الہی کا بڑا امتحان. کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 رکنی بینچ کے سامنے حکومتی وزراء رانا ثنا سے لے کر حکومتی جماعت نون لیگ
چیف آرگنائزر مریم نواز کا سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کو اسکینڈلائز کرنے کا دفاع کرنا ہوگا، بتانا ہوگا جی مریم نے حملے کیوں کیے ہیں، کس طرح جسٹیفائی ہوتے ہیں۔ پھر اب بات یہ ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ تو اب یہی ہے کہ پھر جنرل قمر باجوہ نے کیا کیا، یہ سارا کچھ سامنے لانا ہوگا اور فیصلہ اب جنرل آصف منیر کو کرنا پڑے گا، یہ بھی کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف اب اس پر کیا لائن لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ یا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے لوگوں پر حملے ہوتے رہے، فیض حمید ہو جو بھی ہو تو ان پر ہونے دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جناب، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ مہر بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں سازش کرنے والوں کی تصاویر اسکرین پر لگاؤ مریم، جسٹس مظاہر نقوی اور اعجاز الاحسن کی تصاویر بھی شامل، یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ، یہ اب وہ بہت بڑا سوال اٹھا رہی ہیں مہر صاحبہ، لیکن ان کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ان کو صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے، لیکن اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ خود اپنی پارٹی کو اور سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا خود نوٹس وہیں کا وہیں ہے، سب سے جواب مانگ لیے گئے ہیں، اب روزانہ اس طرف بات ہو رہی ہوگی، ایک چیز دیکھی جا رہی ہوگی اور لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ کون آئین کے ساتھ ہے، کون آئین کے خلاف ہے، کون کہاں پر کھڑا ہے، اور کیا اب جس طرح مریم صاحب بول رہی ہیں کہ اب بھی توہین عدالت نہیں کی جائے گی، کی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ نون لیگ کے اپنے لوگ، یہ میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، انہوں نے سر پکڑ لیا کہ مریم صاحبہ نے کیا کر دیا ہے، اور اسی لیے سینئر لوگ مریم صاحبہ کے خلاف ہیں کہ یہ اپنے ہی اوپر حملہ کر دیتی ہیں۔ اب انہوں نے جس طرح سے تصویریں چلائی ہیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، پورا یعنی ایک ریہرس کر کے جس طرح ہوتا ہے، پوری کیمپین بنا کے سارا کیا ہے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے سب کے لیے۔ تو لہٰذا مریم صاحبہ کے لیے ایک اور سزا یہ ہے کہ ان کے اب اپنے جو سینئر لوگ تھے، نون لیگ کے لوگ تھے، انکلز تھے، دیگر، وہ اب ان سے اور دور ہٹیں گے، ان سے اور جان چھڑوانا چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔